ہجری جمعے کے دن 10 محرم عصر کے قریب حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا کہ آپ کا رنگ اڑا ہوا ہے، سر میں مٹی، بالوں میں مٹی، داڑھی میں مٹی۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ۔ تو آپ نے کہا نماز پڑھنے دو۔ میاں چنو والوں کو میں نے پیغام دینا ہے کہ مر بھی جاؤ تو نماز نہیں چھڑنی۔ امت محمد کو پیغام دینا ہے کہ میرے نانے کا دین ہے، تلواروں کی چھاؤں میں بھی سجدے ہوں گے۔ آپ لوگ تو دکانوں پہ بیٹھے جی منویل نہیں لبھی گاہ کٹیرا مڑ نہیں پڑی گئی۔ شمر نے کہا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، نماز میں بھی قتل کریں گے۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ آپ نے چند کو آگے کھڑا کر کے کہا انہاں دے نال تسی لڑائی کرو، میں نماز پڑھ لوں۔ پیچھے ہٹے، اپنے خون سے وضو کیا، یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا۔ میں کبھی جب خیال آتا تو بہت ہوتا ہوں کہ جب انہوں نے سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہا ہوگا تو زمین کتنی تڑپی ہوگی اور ہوا کتنی سوگوار ہوئی ہوگی، آسمان کے فرشتے کتنے روئے ہوں گے کہ واہ یا حسین، جنت کا سردار ہو کے ذبح ہو رہا ہے، تینوں لوڑ کیڑی آئی؟ کر لیندے یزید دی بیعت تے جنت دی سرداری تے لب گئی آئی، دودھ پیندے ہیں۔ مجھے تو نہیں پتا کہ میرا یہ بیان قبول ہے یا مردود ہے۔ تو انہیں موت میں پتہ چلے، ان کو تو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ ہم جنتی نہیں ہیں، جنت کے سردار ہیں۔ پھر اتنی 16 بچے ذبح کرو، 5 بھائی چھٹے خود، 5 بھائی سیدہ علیہ السلام کے آپ کی دوسری بیویوں سے، چھٹے آپ کو بیٹے، بھتیجے، اور آخر میں رہ گئے عبداللہ 2 سال۔ میدان جنگ میں لاشیں تھے، اور ایک حسین اور ایک عبداللہ۔ تو آپ نے کہا مجھے عبداللہ ملا دو، 2 سال کے تھے نا، خیمے میں تھے۔ تو آدمی کی تمنا ہوتی ہے موت کے وقت اولاد سامنے ہو۔ میرے والد صاحب صحت مند تھے، اچانک اٹیک ہوا اور فوت ہو گئے۔ تو میری ایک بہن فیصل آباد تھی، ایک لاہور تھی۔ تو میرا باپ یہ کہتے کہتے مر گیا، میریاں دھیاں مینوں ملا دیو، تو میریاں دھیاں مینوں ملا دیو، تو میریاں دھیاں مینوں ملا دیو۔ آپ نے کہا عبداللہ کو بلا دو، میں مل لوں۔ 2 سال سینے سے لگا، ماتھا چوما، یہاں بٹھا۔ جانور ہیں یا سور ہیں کی بلا ہیں۔ ایک کوفی سپاہی حرملہ بن موقد النار، حرملہ بن الموقد النار، اس کا بیٹا جو آگ بھڑکانے والا تھا، پیو دا نام آگ بھڑکانے والا، تو اس خبیث نے جو تیر چلایا ہے تو اللہ تیر خطا بھی تو کر سکتا تھا، سیدھا ادھر آ کے اور گردن کے پار ہو، تو ان کی گردن ایسے دھلک گئی، چیخ بھی نہیں۔ ساری جنگ میں حسین اپنے صبر میں تھے، یہاں آ کے کچھ لڑکھڑائے اور اپنے بیٹے کا خون ایسے لب میں بھر لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے کہا مولا تو راضی ہے تو میں راضی۔ تم سے 10 روپے نہیں چھوڑے جاتے، جھوٹ بولتے فراڈ کرتے ہو، تو ساری نسل ذبح کروا کے کہا مولا تو راضی ہے تو میں بھی راضی۔ یہ واقعہ اللہ کا نبی رکوا بھی سکتے تھے، دعا کرتے ہی اللہ میری نسل بچا، نسل کو قربان کیا یہ بتانے کے لیے کہ اتنی پاکیزہ نسل اگر اللہ کے کلمے اور دین کے لیے قربانی دے سکتی ہے تو تڑکل جھوٹ نہیں چھوڑیا جاتا۔
تھوڑے کو زنا نہیں چھوڑتا، تھوڑے کو سود نہیں چھوڑتا، پیغام دینا تھا، اس لیے اپنی نسل کو قربانی کے لیے پیش کی۔ کوئی کہہ نہیں سکتا قیامت، پوری امت میں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یا رسول اللہ اسی بڑے دکھ ویکھے، تسی تو بڑے مزے کی تھی۔ پوری دنیا، آپ نے کہا تمہیں دکھ آئے تو میرے دکھ یاد کر۔ اب اٹھے آپ، جوش میں آ کر اٹھے، زخم سے چور تھے، تو شمر نے کہا قتل کرو اس کو۔ اب کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا سیدھا وار کرنے کی، تو اس نے گالیاں نکالی خبیث۔ جنگ سے پہلے جب آپ کی شمر پہ نظر پڑی، صدق اللہ و رسول، سچ کہا میرے اللہ اور میرے رسول نے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا؟ فرمایا کہ میں نے اپنے نبی سے سنا تھا کہ ایک کتا ہے کالے اور چٹے رنگ کا، میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ شمر کالے رنگ کا تھا، اس کو پھل بیری ہو گئی تھی، تو چٹا کالا ہو گیا تھا، تو کہا یہ ہمارا خون پینے والا۔ تو شمر نے کہا قتل کرو۔ سارے پیچھے ہٹ گئے، تو زرع بن شریک تمیمی نے یہاں نیزہ مارا، یہاں وہ کمر کے پار ہو گیا، تو اب لڑکھڑا کے ایسے گرے۔ تو شمر نے کہا ذبح کرو۔ تو سنان بن ابی انس آگے بڑھا، تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ پیچھے ہٹے۔ تو شمر نے اس کو بڑی موٹی موٹی گالیاں دی۔ پھر خولہ بن یزید بدبخت، میرے دل کریں ان زمینداراں دی گال کٹا، پر اللہ منع کیتا ہے۔ خولہ بن یزید نے آ کے آپ کا سر پکڑا، تلوار سے کاٹ دو، اور نیزوں پہ چڑھ گئے سارے سر، 72 سر نیزوں پہ، معصوم عبداللہ کا چھوٹا سا سر۔ پھر آپ کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے۔ تو جب آپ کی بچیوں کو پکڑ کے لے جانے لگے، تو حضرت زینب علیہ السلام نے یوں مڑ کے دیکھا تو لاشیں کٹے پڑے تھے، امام حسین خون و خون تھے۔ تو انہوں نے ایک مرثیہ کہا جس نے کوفیوں کو بھی رولا دیا جو قتل کرنے والے تھے، واہ محمدا واہ محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء ھذا حسین بالعرا مزمل الدماء مقطع الاعداء واہ محمدا واہ محمدا بناتک الصبایا وذریک مقتلا تصفی علیہ الریاح۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آپ پہ اللہ کا سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو۔ اس کا میں ترجمہ یوں کرتا ہوں، آج آپ کے حسین کی بارات آئی ہے، اس نے اپنے خون کی تاروں سے اب سرخ جوڑا پہنا، اپنی بوٹیوں سے صحرا سجایا ہو، اور آپ کی بیٹیاں قید ہیں، آپ کی اولاد صبا ہے، کسی نے ان کو کفن نہیں پہنچایا، تو ہوا کو غیرت آئی اور اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو کفن پہنایا تھا۔ یہ دین اس طرح آج موجود ہے۔ نبیوں کی بیٹیوں کو ابن زیاد کے دربار میں گھسیٹا جاتا، پھر وہاں سے دمشق لے جا کے یزید کے دربار میں، اس سے خبیث نے بھی ایسے چھڑی ماری، تو وہاں ابو برزہ اسلمی تھے، وہ کھڑے ہو کر رونے لگے، کہنے لگے یزید میں نے ان ہونٹوں کو نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، چھڑی ہٹا۔ یہ ایک سبق ہے۔ میں ایک نقطے پہ ساری کربلا کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے مر مٹو سستا سودا ہے۔ جب امام حسن کے بیٹے، سب سے اہل بیت میں سب سے پہلے جو شہید ہوئے وہ علی اکبر تھے، آپ کے بیٹے، وہ کہنے لگے بابا میں آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتا، مجھے پہلے مرنا ہے، تو وہ گھسے اور شہید ہو گئے۔
تو اس کے بعد امام حسن کے بیٹے عبداللہ نے کہا چاچا میں بھی آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت۔ وہ آگے حملہ آور ہوئے تو ایک نے تلوار ماری، ان کا بازو کٹ گیا۔ بازو کٹا تو گرے تو ان کے منہ سے نکلا ہائے چاچا، ہائے چاچا۔ تو وہ زخمی شیر کی طرح مجمع کو چیرتے ہوئے تلوار سے پہنچے تو عبداللہ دم توڑ چکے تھے۔ تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہنے لگے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج تیرا چچا بڑا بے بس۔ وہ کیا دن ہوگا جب ان کو آخرت میں پیش کیا جائے گا۔ کربلا کو داستان نہ بناؤ، کربلا کو ایک حقیقت، اس کی حقیقت کو سمجھو کہ کیوں اتنی بڑی نبی کی نسل میں تو پورا واقعہ بیان نہیں کر سکتا، اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ پیغام ہے ہر سال نیا جب چڑھتا ہے تو حسین کا خون پکارتا ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ نماز نہیں چھوڑی کربلا کے میدان میں، میاں چنو والوں کو بے بس کر دیا، نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ میں تلواروں کے سائے میں اقبال رحمت اللہ علیہ یاد آ گیا، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ نیا سال ہے بھائیو، اور مل کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہو نیت، کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر سارے زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر سارے زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر دل سے ہے اور سچے دل سے تو اللہ کی قسم سب گناہ معاف ہو، اور اللہ آپ کو پیار سے دیکھ رہا ہے، محبت سے دیکھ رہا ہے، اور پھر کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر توبہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ توبہ کرو، اور اللہ کہتا ہے پھر بھی معاف کر دوں۔ جب توبہ ٹوٹے توبہ کرو، اللہ خوشی سے معاف کرتا ہے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنی زندگی کو بدلنے کے ارادے کریں، فرائض پورے کریں۔ نماز 5 وقت فرض ہے، نہیں چھوڑنی، روزہ فرض ہے، نہیں چھوڑنا، پیسہ ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، پیسہ ہے تو حج فرض ہے، ماں باپ کی محبت خدمت فرض ہے، بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرنا فرض ہے۔ آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، رزق حلال کمانا فرض ہے۔ یہ ایک زندگی ہے اس نقطے کو مولانا الیاس صاحب نے اٹھایا، لا الہ الا اللہ کا مقصد سمجھا دیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو بس اب یا اللہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، محمد الرسول اللہ، یا اللہ ہم تیرے نبی کے غلام ہیں، ہم محمدی ہیں۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے جنت کا، جنت کا پاسپورٹ ہے لا الہ الا اللہ، اور ویزا ہے محمد الرسول اللہ۔ اس کو میرے بھائیو، ہم ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، اور میں سر درد کا مریض ہوں، لیکن مضمون ایسا تھا کہ میں نے اپنے اوپر جبر کر کے میں نے اہل بیت کی شان بیان کی ہے، اور اس کے پیچھے مقصد بیان کیا ہے کہ ہمیں اللہ رسول کے سامنے جھکنا ہے۔ فائدہ ہوگا تو شکر ادا کریں، کوئی تکلیف ہوگی تو صبر کریں۔ اللہ ہمارے بچے ذبح نہیں کروائے گا، اللہ ہماری نسل ذبح نہیں کروائے گا، ہم نے صرف جھوٹ کو ذبح کرنا ہے، بددیانتی کو ذبح کرنا ہے، حرام کو ذبح کرنا ہے، تو ہمارے لیے یہی قربانی ہو جائے گی۔ اس کے سیکھنے کے لیے ہیں 4 مہینے کے لیے نکلو، 4 مہینے والے 7 مہینے، سال کے لیے نکلو، اور اب بہت بڑا مجمع ہو
میں تشکیل نہیں کر سکتا. میں اتنی درخواست کرتا ہوں کہ سارے نیت کرو، ہر مہینے 3 دن لگاؤ. نیت کرتے ہو؟ ایسے ذرا ہاتھ کھڑے کرو.